بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت بھوچال آیا ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں، یعنی کہ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ چوتھی دفعہ ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ 24 گھنٹے ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ کل رات کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملاقات طے تھی، بلاول ہاؤس میں جانا تھا، شہباز شریف صاحب نے اپنے وفد کے ساتھ جانا تھا، اور پھر اسلام آباد میں JUI کی اپنی ایک میٹنگ چل رہی تھی۔ اس میٹنگ کو ادھورا چھوڑ کے ایک وفد جو ہے وہ اچانک بلاول ہاؤس پہنچتا ہے۔ تو اس کا بھی ایک مطلب یہی ہے کہ کچھ اس طرح کی بات ڈسکس کرنے والی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، یا کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کچھ اس طرح کی انفارمیشن تھی جو وہ فون کے اوپر یا واٹس ایپ، جو بھی آپ کہہ لیں، جتنا مرضی سکیور کہہ لیں، اس کے اوپر وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا 6 یا 4 گھنٹے کی مسافت طے کر کے عین اس وقت وہ وفد بلاول ہاؤس پہنچا، جب آصف علی زرداری صاحب سے ملنے کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے وفد کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی مطلب یہ کہ ڈیولپمنٹس کتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب اپنے صاحبزادے کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف صاحب کے ہاں پہنچ گئے، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو جوائن کیا۔ جب یہاں سے اٹھے تو پھر مولانا فضل الرحمان چودھری برادران کی طرف چلے گئے۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ چودھری برادران کے مہمان ہیں، اور وہاں پر اس وقت ملاقات چل رہی ہے۔ اور پھر جب یہ ملاقات ختم ہوگی تو پھر چودھری برادران اٹھیں گے اور وہ بلاول زرداری صاحب کے گھر یا آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کرنے یا ان کے شائعے میں شرکت کرنے کے لیے بلاول ہاؤس جو بیریا ٹاؤن میں قائم ہے وہاں پر پہنچیں گے۔ اب خبریں جو ہیں، اس سارا جو تحرک ہے، یہ جو ایک گہما گہمی سیاسی پیدا ہو گئی ہے، اور جو اوپر نیچے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی جو تیزی آ گئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جو باہر رپورٹر کھڑے، کیونکہ میڈیا انٹریکشن اس طرح سے نہیں ہوا کہ لیڈرز خود آ کے کریں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اگر کوئی بات کی ہے تو میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ لیڈرز کے ساتھ انٹریکشن میڈیا کا نہیں ہے۔ شاید میڈیا کو بھی بتانے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے کہ پھر جب وہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر باتیں لیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذرائع کے حوالے سے کچھ مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ کچھ لسٹوں کے تبادلے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی پہلے کل رات کو یہ ڈسکس ہوا تھا کہ لانگ مارچ کی اسٹریٹجی، اور لانگ مارچ میں مطلب ایک دوسرے کے کہ ہم ویلکم کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی، بلکہ میں نے جو پتہ بھی کروایا ہے، اور میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جو بات ہوئی آج، یعنی ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو اراکین ہیں، ان سے جو گفتگو ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کا جو موضوع ہے یا ان ملاقاتوں کا جو ایجنڈا ہے وہ ہمارا لانگ مارچ نہیں ہے، اور لانگ مارچ جو ہے وہ ہماری تو اپنی پارٹی کا ایک علیحدہ سے ہے، اور جو اس کا ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں وہ تحریک عدم اعتماد ہے، اور اس میں سے زیادہ جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ 2 چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ایک کہ طریقہ کار کیا ہوگا، 2 کہ مطلب کہ کس تاریخ کو پیش ہم نے کرنی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ میری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کچھ اراکین سے جو گفتگو ہوئی آج، چونکہ کافی سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں سینٹر کے، وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور وہ اپنی جو کہہ لیں کہ لیول کے اوپر جو کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ان سے جو گفتگو ہوئی، ان کا یہ گمان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بطور جماعت تحریک عدم اعتماد کا فائدہ اسی صورت ہوگا جب ہمارا جو لانگ مارچ ہے اس کے دوران ہی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ٹیبل ہو جائے، اور ہم ادھر اسلام آباد پہنچے اور ادھر جناب ہمارا تختہ ہو جائے عمران خان صاحب کا، کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو وہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ یعنی وہ اس طرح سے اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہی ہوں گی کہ ہمیں زیادہ کس طرح گین ہو کہ سارا جو کہہ لیں میلہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ لوٹ لے۔ تو اس کے اوپر میرا یہ سوال تھا کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے میرا یہ سوال تھا کہ اگر تو آپ لانگ مارچ لے کے نکلیں، یعنی یہ آپ کے کریڈٹ میں بات تب جائے گی جب آپ لانگ مارچ لے کے نکلیں اور ادھر عمران خان صاحب
اسمبلیاں توڑ دیں. بالکل یہ اسی طرح کی میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ جس طرح دی میں نے ان کو کہ جس طرح نواز شریف صاحب ججوں کی بحالی کے لیے نکلے تھے, گجرانوالہ پہنچے تھے, بلکہ مرید کے پہنچے تھے, فون آ گیا تھا جنرل کیانی صاحب کا کہ جناب کے, اور پہلے وہ کیا نام ہے جی اعتزاز احسن صاحب کا بھی, جنرل کیانی صاحب نے خود بات کی اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ بھی, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کہ جناب تو آپ واپس چلے جائیں, یہ کام ہو جائے گا آپ کا ہم. اور وزیر اعظم نے پھر اعلان بھی کر دیا. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ نواز شریف صاحب کے کریڈٹ پر چلی گئی بات, اور یعنی وہ اپنے مسل دکھانے کے لیے تاریخ میں نام لکھا گیا کہ جی اب ہم تو گجرانوالے پہنچے تھے, اور انہوں نے کئی دفعہ یہ والی بات کی اور ادھر جج بحال ہو گئے تھے. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے نکلے اور عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دے. پھر تو جاتی ہے آپ کے کریڈٹ پر بات. جب تحریک عدم اعتماد کی بات ہونی ہے تو یہ کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ والی بات ہی نہیں بنتی کہ جی کہ آپ ادھر سے نکلے اور ادھر سے جناب تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی. یا تو یہ اس صورت ہو کہ جس میں کوئی ایک پلیئر صرف اپنے زور بازو کے اوپر تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا دے. آپ تو پوری اپوزیشن مل بھی جائیں تو تحریک عدم اعتماد اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو آپ کے بقول کہ جب تک وہ نیوٹرل نہ ہو. یہ پاکستان کی بڑے لیڈرز نے یہ والی بات کھلے عام کی ہے, دو ٹوک انداز میں کی ہے. اور تو مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا جو لازمی جزو ہے اس پوری کی پوری تحریک میں یا تحریک عدم اعتماد میں ایک تعاون. تو یہ کہنا کہ جی کہ تحریک عدم اعتماد اگر ہمارے لانگ مارچ کے درمیان آ جائے تو جناب ہمیں کریڈٹ مل جائے گا, اگر ہمارا لانگ مارچ ختم ہو گیا اور یعنی 8 مارچ کے بعد اگر یہ ٹیبل ہوئی تو ہمیں کریڈٹ نہیں ملے گا, یا اگر یہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے یہ جو 27 مارچ کو ہونا ہے اس سے پہلے ہو جائے تو پھر جناب وہ ہوگا کہ جناب کہ یہ ان کے لانگ مارچ سے پہلے ہو گیا. یہ بچگانہ باتیں ہیں, یہ ہم ہی باہر بیٹھ کے سوچ رہے ہیں یا پھر کچھ لوگ اگر سوچ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ والی بات بنتی ہے یا یہ کریڈٹ لینے والی بات ہے. کیونکہ تحریک عدم اعتماد کوئی ایک پارٹی, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ساری پارٹیاں مل کے بھی اس کو کامیاب نہیں بنا سکتی جب تک کہ پاکستان کا جو بڑا فنکار ہے, جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی نیوٹرلٹی یا پھر ان کی مطلب کہہ رہے کہ عشیرباد. چلیں عشیرباد کو ہم کہیں کہ بطور ایک ڈیموکریٹ کے ہمیں یہ والی بات بری لگتی ہے, لیکن پریکٹیکلی تو یہی ہے نا, ان کی خاموشی بھی تو آپ کا عشیرباد ہے, یا ان کی غیر جانبداری بھی آپ کے لیے ایک عشیرباد ہی ہے کہ جناب اپوزیشن جو ہے وہ یہ کام کر لے, ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے. یعنی عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے نہ کوئی ہم ڈھال بن کے آگے کھڑے ہوں گے, نہ ہم کوئی منورنگ کریں گے, تو نہ کوئی ٹیلی فون جو اس طرح کی بات ہے. تو یہ باتیں میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ اس وقت پاکستان کی جو بڑی لیڈرشپ ہے, بڑی لیڈرشپ سے مراد میری نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور کسی حد تک شہباز شریف صاحب, یہ سارا کا سارا جو فارمولہ ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا پلان کر رہے ہیں کہ جی کہ اتحادیوں کو ساتھ میں لانا ہے تب زیادہ فائدہ ہے یا کس کا زیادہ نقصان ہے, یا جو پی ٹی آئی کے جو ناراض اراکین ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے, ان کو ساتھ ملانے کی پھر قیمت کیا ہوگی. یہ جو بھی پلانز ہیں یہ 4-5 لوگوں سے باہر نہیں ہیں. تو اس لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, اور یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUIF ہو, اس کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے, مطلب سیکنڈ کیا فرسٹ ٹیئر بھی کہہ لیں آپ, جو اس کی جو قیادت ہے, جو چیئرمین ہیں, جو صدور ہیں, جو قائد ہیں, یا جو 4 بندے میں نے آپ کو گنوائے ہیں, نواز شریف, بلاول بھٹو زرداری صاحب, یاسر علی زرداری صاحب, ایک ہی بات ہے, بلکہ آپ نواز شریف اور مریم کو بھی ایک ہی بات سمجھ لیں آپ. تو یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ جو گروپ ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ چل کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, ڈیٹ کون سی ہوگی, طریقہ کار کیا ہوگا, تحریک عدم اعتماد آنی بھی ہے کہ نہیں آنی, یا یہ کہ کچھ اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہنا پڑے یا ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے. پھر وہ عجیب و غریب چونکہ انفارمیشن روک دی گئی ہے, انہوں نے اپنے کارڈ کسی کے ساتھ شو ہی نہیں کیے, تو اس لیے سب کچھ جو ہے وہ اسپیکولیشنس کے اوپر چل رہا ہے, یعنی کہ گویڑ لگ رہے ہیں ہم جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. تو وہاں پر جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت سے مراد یہ ہے کہ جو سینٹرل ان کی جو ایگزیکٹو کمیٹی کے جو اراکین ہیں جو لاہور میں موجود ہیں, ان سے جب بات ہو رہی تھی تو ان میں سے ایک نے سوال کیا
ایک شخصیت نے کہ یار کہ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو اپوزیشن ہے وہ انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے عمران خان صاحب اقتدار سے دور کر دیے جائیں گے۔ تو ان حالات میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کا روس کا دورہ کرنا اور ایک انوانٹیڈ سا دورہ ہے، مطلب وہ یا کم از کم کہہ لیں کہ ہمیں تو یہی سمجھ لگ رہی ہے کہ وہ شاید ان کو بلایا بھی نہیں گیا، یا خود کہہ کے دعوت لے کے وہ گئے ہیں۔ اور جو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہنے کی باتیں ہیں کہ اس وقت دنیا بھر کی نظریں پیوٹن اور عمران خان کی ملاقات کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کوئی سپر پاور نہیں ہے، پاکستان کی اکانومی کے جو حالات ہیں، اور خالی جیبوں کے ساتھ آپ دنیا میں عزت نہیں کروا سکتے، خالی جیب کے ساتھ آپ کی عزت آپ کے گھر والے نہیں کرتے، آپ کے دانے مکے ہوں آپ کو محلے والے نہیں لفٹ کراتے۔ تو یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ مطلب ایک اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک کہ یہ والی بات درست صاحب ہو، تو عمران خان صاحب تو منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں جب، اور فیک نیوز کہ جب ہمیں اقتدار ملا تو ملک دیوالیہ ہو چکا تھا، خدا کا خوف کریں۔ لیکن اس طرح کا کھڑکا ہوا کنستر اور خالی خزانہ جس ملک کا ہو، اس وزیر اعظم کی کوئی توقیر عزت نہیں ہوتی کہ جناب کہ دنیا بھر کی نظریں بکھی ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایٹم بم رکھ لے کے جا رہے ہیں، یا وہ ان کے پاس جو ہے وہ کسی اسلحے کی کمی ہے، ان کے پاس کسی فوج کی کمی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ فواد چوہدری صاحب جیسے ہی جو ہیں وہ چولی چوک ان کو یہ زیب دیتی ہیں، وہ کر لیں۔ لیکن سوال وہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ ان حالات میں بھی عمران خان صاحب جو دورہ کر رہے ہیں تو اس کا میسج کیا جائے گا، یا اس کو ہم کیا لیں کہ کیا وہ بڑے مضبوط ہیں، کیا ان کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پوری آشیرواد حاصل ہے، کیا جو سیم پیج تھا وہ قائم ہے؟ تو مطلب میری دانست میں میں نے وہاں پر جو جواب دیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سیاسی ہتھ کنڈے بھی ہوتے ہیں، یہ سیاسی چالیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ میں پورے کانفیڈنس پہ ہوں، میں پورے اعتماد ہوں، میں مضبوط ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو آپ میں بددلی پھیلے گی، یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو آپ اپنی جو بھی آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ اس کو ذرا روک لیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے یا فرسٹ ٹیئر ہے، پوری انفارمیشن ان کے پاس بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس انفارمیشن ہے انہی کے پاس انفارمیشن ہے، اور وہ یہ کام جس وجہ سے بھی کر رہے ہیں وہ وجہ بھی ان کو معلوم ہے، اور کسی کے پاس اس سے زیادہ بتانے کو اور سمجھنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ صورتحال یہ بنی پڑی ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ بظاہر خطرے میں لگ رہے ہیں، وہ پورا شو یہ کر رہے ہیں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی باڈی لینگویج، ان کے وفاقی وزراء، ان کی کچن کیبنٹ، ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ ٹینشن بہرحال ان کو بھی ہے۔ معاملہ پاکستان میں اس طرح کے جب بھی حالات ہوتے ہیں تو وہ 3 سال آگے پیچھے کر کے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 4 نومبر 2019 کو بھی کچھ حالات عجیب و غریب ہوئے تھے، اور پھر وہ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، اور ان ملاقاتوں کا احوال بڑا خوفناک ہے۔ وہ جو مطلب خوشبوئیں کسی بیگم صاحبہ نے آ کے مولانا فضل الرحمان، عبدالغفور حیدری صاحب اور اس طرح کے کچھ اور بھی لوگ جو تھے ان کو اپنے ڈرائنگ روم میں آ کے تحائف دیے تھے، تو معاملہ اس سطح تک پہ بھی گیا تھا۔ تو تب بھی کسی کے کہنے کے اوپر کوئی بڑا جناب کے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور پھر ٹھیک 3 سال بعد یعنی 2019 20 21 22 یعنی کہ 20 21 22 یہی لگا لیں، 22 میں یعنی 3 سال کا آنکڑا پاکستان کی سیاست میں جب کوئی میرا مطلب ہے کہ آنے جانے والے ماحول بنتے ہیں، اب اس تھوڑے کو کہے کو زیادہ سمجھے، اس سے زیادہ میری اوقات بسات نہیں ہے۔ بڑے دوست آ کے نیچے کہتے ہیں کہ کھل کے بات کیا کریں، نہیں تو نہیں کیا کریں۔ حضور والا ہم پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کے لیے سن کے تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن کر کے پھر جو کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر مسئلے ہو جاتے ہیں، گھراں مسئلے ہو جاتے ہیں نا۔ تو یہ جب کوئی آنے اور جانے والے کی باتیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو اس طرح کے ماحول بڑے بن جاتے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اب جس کو میں کہتا ہوں ٹوسٹ، اب وہ آپ نے غور کرنا ہے کہ پارٹیاں 2 ہیں، اور ان 2 پارٹیوں میں سے کسی ایک نے سرخرو ہونا ہے۔ ایک پارٹی حزب اقتدار کی ہے، ایک پارٹی حزب اختلاف کی ہے۔ حزب اختلاف گھوڑے پہ بیٹھتی ہے، یا عمران خان صاحب یا حزب اقتدار جو ہے وہ گھوڑے سے اترتی ہے۔ فیصلہ گھوڑے نے کرنا ہے، گھوڑا عمران خان مطلب گھوڑے نو راضی خان صاحب کر لین۔
تو ہو سکتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ منہ دیکھتی رہ جائے عمران خان صاحب کا کہ کی ہو گیا. بعض لوگ خوش فہم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر یہ کام گھوڑا راضی بھی ہو گیا, عمران خان صاحب کی سواری قائم بھی رہی, تو پھر بھی جناب گھوڑا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو وہ چھل چھل کے اتار دے گا. مطلب وہ آپ نے دیکھتا نا, وہ گھوڑا جب وہ اپنی آئی پہ آتا ہے تو وہ اپنے سوار کو اتار کے پھینک دیتا ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ ہو گیا, یعنی کہ یہ اپوزیشن والوں کی جو بھی پھرتیاں ہیں, کیونکہ فیصلہ تو گھوڑے نے کرنا ہے, تو گھوڑے نے فیصلہ اگر عمران خان کے حق میں کر دیا کہ نہیں تم یار دوڑ دڑا مطلب عیاشی کر, تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ گھوڑے سے سنبھالے جانے ہیں نہ اپوزیشن سے. یہ بات آج آپ لکھ لیں. تو لہٰذا اپوزیشن کے پاس کامیابی کے علاوہ دوسری کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.